إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں اپنے نبی کے بارے میں کچھ آداب ذکر فرمائے ہیں۔ اور ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بیان کرنے سے مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہو جائے، آپ کا کما حق ہو اکرام کیا جائے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی سے تعلق رکھتی تھی، شریعت نے اس کا سختی سے نوٹس لیا۔ اس لیے سورہ حجرات کی جو ابتدا ہے اس کی ابتدا ہی میں اس طرح سے خطاب کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سن بھی رہا ہے اور اللہ تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔
اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں اسی آیت کے تحت اور اسی آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ ذکر کیا۔ واقعہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ، جسے ہم بقرہ عید کہتے ہیں، اس کی نماز ادا کرنے جا رہے تھے۔ تو چلتے ہوئے آپ کو راستے میں ایک جگہ خون نظر آیا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ صحیح، پتہ یہ چلا کہ ابھی عید کی نماز کے لیے آپ جا رہے تھے، ابو بردہ نے ابھی عید کی نماز ہی نہیں ہوئی ہے اور قربانی کر لی۔ جب آپ عید کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے جب اپنا خطبہ شروع کیا تو اس خطبے کے اندر پہلا مسئلہ یہی بیان کیا، فرمایا من ذبح، جس نے قربانی کی عید کی نماز سے پہلے، فلا نسک لہ، اس کی کوئی قربانی نہیں، اسے چاہیے فلیذبح مکانہا اخری، اسے چاہیے کہ وہ اب اس کی جگہ پر دوسری قربانی کرے۔ کچھ لوگ غلط فہمی سے کچھ معاملات کر لیتے تھے، ابو بردہ نے جان بوجھ کر نہیں کیا، غلط فہمی بھی نہیں، ذہن میں یہ بات آئی کہ میرے علاقے کے لوگ زیادہ غریب غربا ہیں تو میں جلدی سے قربانی کر کے ان کے گھر گوشت پہنچا دوں، یہ لوگ کھائیں گے، مجھے دعا لگے گی۔ جذبات بہت پیارے ہیں، حتیٰ کہ ابو بردہ نے اپنی اس خواہش کا، اس نیک جذبے کا اظہار بھی کیا کہ اللہ کے رسول، طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے علاقے کے جو رہائشی لوگ ہیں وہ بیچارے غریب غربا ہیں، میں نے اس نظریے سے یہ کیا۔ تو آپ نے اس کے ساری جذبات اپنی جگہ پر، لیکن اس عمل کی تحسین نہیں فرمائی۔ یعنی علامہ قرطبی یہ واقعہ ذکر کر کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ آگے بڑھنے کی کوئی بھی صورت ہو، چاہے اچھے جذبات کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہا ہو، اچھی نیت کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہا ہو، یا غلط فہمی سے آگے بڑھ رہا تھا، یہ عمل کسی طرح بھی قابل تحسین نہیں۔ اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اتباع ہو، اور اتباع میں اتباع ہو، یعنی اتباع میں آپ کے پیچھے چلنا ہے، آپ سے آگے نہیں بڑھنا۔ جو آگے بڑھ رہا ہے اتباع کے اندر، ظاہر ہے وہ کسی فائدے کا کام نہیں کر رہا، اس کے اس عمل سے اس کی دنیا بہتر نہیں ہو رہی، اس کی آخرت بہتر نہیں ہو رہی۔ کوئی بھی ہو، کتنے ہی اچھے جذبات ہو، کتنے ہی نیک خیالات ہو، شریعت نے اس جگہ دیکھا اسی چیز کو، مقدم اسی چیز کو رکھا۔
یہ تو اصل ادب ہے۔ فرمایا ظاہری آداب میں سے یہ ادب بھی ہے، بلکہ اسی آیت میں آخر میں فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، اور علیم ہے، جاننے والا ہے۔ مفسرین کرام نے اس جگہ لکھا ہے کہ سمیع باقوالکم، اللہ تمہاری باتوں کو سنتا ہے، وعلیم بنیاتکم، اللہ تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے کہ تمہاری نیت کیا تھی۔ وہ تمہاری نیت اپنی جگہ پر، لیکن یہ چیز بھی شریعت سے تجاوز کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انحراف ہے۔ اور اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نبی کے احترام اور آپ کے ادب کا تقاضا یہ بھی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَلُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْلِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نبی کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے ہو۔ یعنی جب آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہو، اس کا نام لیتے ہو، تو عربی میں جب کسی کو پکارتے ہیں، کسی کا نام ابراہیم ہو تو کہیں گے یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ہارون، جیسے قرآن میں ہے تمام انبیاء کے نام کے شروع میں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا اللہ کے نبی کو آپس میں اس طرح نہ بلاؤ، یا محمد، یہ نہ کہو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی یہ اس طرح الفاظ کہتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد ہم نے یہ ترک کر دی۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، سارے عمل برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، یعنی تمہارے ذہن کے کسی حصے میں بھی نہ ہو کہ اس بات کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے تمام اعمال برباد ہو جائیں۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی کہ شرک انسان کے تمام اعمال کو ضائع کر دے۔ اسی طرح بدعت، جو بدعت مکفرہ ہے، وہ بھی انسان کے تمام اعمال کو ضائع کر دے۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو آپ کا ادب بتایا گیا، اگر اس کا لحاظ نہ کیا جائے تو انسان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں۔ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اس کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو، حالانکہ مفہوم یہ نہیں تھا۔ آیت کا مفہوم یہ تھا کہ اپنی بات کو اللہ کے نبی کی بات پر مقدم نہ کرو، یعنی اللہ کے نبی کی بات کو دوسرے نمبر پر لے آؤ اور اپنی بات کو پہلے نمبر پر لے آؤ۔ نہیں بھائی، ہوگا تو اسی طرح، ایسا نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پہلے نمبر پر، بقیہ دوسرے نمبر پر۔ ظاہری آیت کا مفہوم تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کتاب التفسیر میں کہ فرمایا کہ جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسی شخصیات
اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت ہی پست آواز میں بات کرتے، پست آواز، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو کہنا پڑتا بھائی کچھ اونچی بولو مجھے سنائے دے، یعنی اتنا لحاظ، اتنا لحاظ۔ صحیح بخاری ہی کی روایت میں یہ واقعہ ہے، فرمایا کاد الخیران ان یہلک، قریب تھا کہ دو نیک آدمی ہلاک ہو جائے، یعنی ابا بکر و عمر، یعنی ابو بکر اور عمر، جب انہوں نے ایک موقع پر آپس میں تکرار کر لی کہ اللہ کے نبی کے پاس جب ایک قافلہ آیا وفد بنو تمیم، تو اللہ کے نبی نے اس قافلے کے اندر ابھی کسی کو امیر نہیں بنایا تھا، تو یہ صحابی آپس میں باتیں کرنے لگے دونوں، ایک کہنے لگا، جناب ابوبکر کہنے لگے اس قافلے کا جو امیر ہے اس میں یہ بندہ بڑا سمجھدار ہے، اقرا بن حابس، اس کو قافلے کا امیر ہونا چاہیے۔ جناب عمر نے کہا نہیں، اس کا امیر جو ہے وہ قعقاع بن معبد یہ ہونا چاہیے۔ ابوبکر صدیق نے کہا ما اردت الا خلافی، آپ تو ہر وقت میری مخالفت کرتے۔ جناب عمر نے کہا نہیں، ما اردت خلافت، میں نے آپ کی مخالفت نہیں کی، میں نے اپنی رائے پیش کی۔ آیت نازل ہو گئی کہ ابھی اللہ کے رسول نے کوئی فیصلہ نہیں دیا تو تم اس بات کے اندر فیصلہ کیوں کر رہے؟ اور پھر صاف طور پر آگے مزید وضاحت کرتے ہوئے آپ کے مزید آداب ذکر فرمائے، حتیٰ کہ فرمایا کہ نبی کی موجودگی میں اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ ہاں، نبی کی موجودگی میں ایک شخص جیسے اس کی عام آواز ہے، روٹین ہے، اس میں بات کرنے کے بجائے آپ کے پاس آ کر مطلب سختی سے اور اونچی آواز سے گرج چمک کے ساتھ آپ سے بات کرے، یہ بھی آپ کی گستاخی، اس سے بھی منع کیے۔ لیکن جناب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ واقعہ بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور کتب احادیث کے اندر کئی محدثین نے یہ واقعہ بھی ذکر کیا کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے اترنے پر اپنے گھر کے اندر کنارہ کش ہو کر گئے، مسجد نہیں جائے۔ کوئی پوچھتا ہے تو کہنے لگے میری آواز اللہ کے نبی کی آواز سے قدر بلند ہے، میں جب اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا آپ سے گفتگو ہوگی تو ظاہر ہے میری آواز آپ کی آواز سے اونچی ہے، تو میرے تو سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، اس لیے گھر میں بیٹھے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں تو اہل نار میں سے ہو گیا، جہنمی ہو گیا۔ آپ نے کچھ دن جب انہیں نہیں دیکھا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا، ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا۔ ایک صحابی نے کہا میں اس کی خبر لے کر آتا ہوں، پوچھ کر آتا ہوں کیا حال ہے، بیمار ہے، کہیں سفر پہ گیا ہوا ہے، کیا معاملہ ہے۔ وہ جب گیا اور ان کو کہا کہ آپ آ نہیں رہے، اللہ کے نبی آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ ثابت بن قیس نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میری آواز قدرتاً بلند ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اگر میں گیا اور آپ سے بات چیت ہوگی تو میری آواز بلند ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کی آواز قدرتاً بلند ہوتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض صحابہ کی آواز 2 میل تک جاتی، اتنی دور تک جاتی۔ تو اس لیے
کہنے لگے میری آواز قدرتاً بلند ہے۔ آپ ان واقعات کے اندر، میں اس واقعے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو جس کی میں تفصیل کروں تو اس کے فوائد تو ہیں، یعنی وہ سب غور کے قابل چیزیں ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی جب اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آ رہا تو آپ نے اس کا پوچھا۔ ہمارے یہاں کا اچھا خاصا نمازی ہو، اگر نماز میں نہ آئے تو صرف اتنا تو دیکھ لیتے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا، بھئی وہ کس حال میں ہے، کیا ہے، اس کی خبر گیری کرے، اس کی بیمار پرسی کرے، اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کیا معاملہ۔ یعنی ایک دوسرے کا جو معاملہ ہے، اس کا جو احساس ہے، یہ سب ہمارے ایمان اور اسلام کا تقاضا ہے، لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ دوسرا مسئلہ، جب وہ صحابی اس کے حالات معلوم کرنے گئے کہ کیوں نہیں آ رہے، اس نے وجہ بتائی۔ ہمارے یہاں سے مراد یہ کہ ہمارے معاشرے میں ایک بندہ اگر کسی بات کو نہ سمجھ سکے اور وہ کہے میں نے قرآن میں اس طرح پڑھا ہے یا حدیث میں اس طرح پڑھا ہے، تو آتا ہمیں بھی نہیں ہے۔ دوسرا بندہ جو گیا ہے مسئلہ اس کو بھی نہیں پتا، لیکن وہ کیا کہتا ہے، نہیں نہیں اس کا یہ مطلب بھی تھوڑی ہے۔ ہم خود ماشاءاللہ مفتی بن جاتے، اور وہ بھی صحابی رسول ہے۔ اس نے کیا کیا، اس نے سنا، اس نے بھی آیت پڑھی، اس نے کہا ہاں بھائی معاملہ تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ ایسے نہیں کیا کہ خود سمجھتا نہیں تھا اور اوپر سے کہہ دیا نہیں نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ نوٹ کیا، کہنے لگے میرے ایک دوست نے یہ بات کہی، میں نے کہا نہیں یہ مسئلہ یوں نہیں ہے۔ بھائی تو نے کیسے کہہ دیا، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ میرے ذہن میں آ رہا تھا، تمہارا ذہن کیا ہے؟ میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، تمہاری عقل کیا ہے؟ میرا دل نہیں مان رہا تھا، تمہارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس میں اپنی طرف سے فوراً فتویٰ نہیں دے دینا چاہیے، اپنی طرف سے بات نہیں کر دینی چاہیے۔ یہ مسئلہ انتہائی حساس ہے، قابل غور ہے۔ دعوت فکر یہ ہے۔ انہوں نے کہا بھائی واقعتاً آیت کا تو یہی مفہوم ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس گیا، کہ اللہ کے نبی وہ رو رہا ہے، پریشان ہے، کہہ رہا میں تو جہنمی ہو گیا ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ میں اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا، میری آواز قدرتاً بلند ہے، بات کروں گا تو آپ کی آواز سے بلند ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جا کر اسے بلاؤ، اسے بشارت دو۔ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے انہ من اہل الجنہ، وہ تو جنتی ہے، اس کو بلاؤ، وہ جہنمی نہیں۔ بڑے خوش ہو گئے، آ گئے اللہ کے نبی کے پاس۔ بتانا آپ یہی چاہتے تھے کہ بھائی کسی کی آواز قدرتاً بلند۔ اچھا دیکھیے، بہت زیادہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو وہ شخص خود اللہ کے نبی کے پاس آ جاتا اور آ کر کہتا، مثال کے طور پر اللہ کے نبی میری آواز قدرتاً بلند ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے نا، اس طرح کہہ سکتے تھے نا۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا کہ انہوں نے ایسے بھی نہیں، ممکن حد تک یہ کوشش کی کہ جو ہے مطلب یہ آواز کسی طرح میری یا تو کم ہو جائے یا اللہ کے نبی کا سامنا نہ ہو، کیونکہ اعمال ضائع نہ ہو۔ ہم بہت سے کام کرتے ہیں نا اور پھر دلیل کیا بناتے ہیں، میں کیا کروں جی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کسی کو غصہ آ جائے، گالیاں دینا شروع کر دے، پھر بعد میں نرم پڑ جائے، پھر کہ بس میرا دماغ ذرا ایسا ہی ہے۔ بھائی تیرا دماغ ایسا ہے تو اپنے دماغ کا علاج کرا۔ بلکہ لوگ سمجھاتے وہ ذرا گرم طبیعت کے۔ کیا گرم طبیعت کا مطلب کیا ہے کہ وہ کسی کو گالیاں دیتا رہے، کسی کی عزتیں اچھالتا رہے، وہ بھائی بڑی شخصیت ہے، بڑے لوگ ہیں، تو بڑے لوگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی غریب کو گالیاں دو، اس کی عزت کو نیلام کرو، صرف اس بنیاد پر کہ آپ بڑے لوگ ہیں۔ شریعت کی تعلیمات یہ نہیں۔
شریعت اس موقع پہ یہ نہیں کہتی، شریعت کہتی ہے اپنے آپ کو بدلو۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو، زر خلید غلام تھا، صرف اتنا کہا، او کالی کے بیٹے، ان کی ماں کا رنگ کالا تھا۔ آج تو جانے لوگ کتنے کتنے ماں کے ساتھ کسی کے نسب کو حرام قرار دے دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں سمجھتے، یعنی ایسی ایسی گالیاں دے کر اور ہنس رہے ہو، یعنی گالی دینا ایک فیشن بن گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ لوگ گالی سے کلام کا آغاز کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے نا سلام سے کلام کا آغاز ہو، نہیں، بنی اس کو دیکھا اور دیکھتے ہی اس کو ماں بہن کی گالی دے کر پوچھا، ہاں اتنے دنوں سے نظر نہیں آ رہے، یہ فرمایا یہ حالت ہو جائے، یہ علامات الساعہ، قیامت کی علامت۔ جب یہ کہا نا ایک کالی کے بیٹے، اللہ کے نبی کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا آیتہ بأمہ، تم اس کی ماں سے اس کو آر دیتے ہو، اس کی ماں کا رنگ کالا ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ اب کسی کا رنگ میں انسان کا اپنا دخل ہے، کسی کے چہرے کے اندر اس کے نقوش میں اس کا اپنا دخل ہے؟ نہیں۔ کسی کے قد کاٹ میں کسی کا اپنا دخل ہے؟ نہیں، اللہ نے بنایا ہے۔ اور اللہ نے بنانے کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ احسن بنایا۔ امام شافعی کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ حضرت الامام میرے سے ایک غلطی ہو گئی، میں نے اپنی بیوی سے کہا، نکاح سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر میری بیوی چاند کی طرح خوبصورت نہ ہوئی تو میں اسے طلاق دے دوں۔ اب نکاح ہو گیا، وہ چاند کی طرح تو خوبصورت نہیں ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ گھرانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے اپنی ہر مخلوق سے انسان کو احسن بنایا۔ انسان ساری مخلوق میں احسن ہے، اکرم ہے، باعزت ہے، اشرف ہے، لہذا اس کو اپنے نکاح میں رکھو، وہ تمہارے نکاح میں ہے، باقی ایسے الفاظ سے پرہیز کرو۔ فرمایا کہ اس کو اس کی ماں سے تم نے عار دی، پھر آپ نے فرمایا انک امرؤ، تو ایسا شخص ہے کہ تیرے اندر آج بھی جہالت کی ایک بات موجود ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں، امام بخاری اس روایت کو صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں بھی لائے ہیں اور صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو کتاب الادب میں بھی لائے۔ کتاب الادب میں جو روایت ہے اس کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اب بھی میرے اندر جہالت موجود ہے، فإنی صاببت، اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ فرمایا ہاں تم بوڑھے ہو گئے ہو، اب بھی تمہارے اندر جہالت موجود۔ تو اگر تمہاری طبیعت ایسی ہے، تمہارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو یہ قابل تعریف نہیں۔ اللہ کے نبی تو ابو ذر سے کہتے ہیں، حالانکہ اسی ابو ذر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ سورج نے ابو ذر سے بہتر سچے آدمی کا چہرہ نہیں دیکھا، یہی ابو ذر ہے رضی اللہ تعالی۔ لیکن بات اپنی جگہ پر، غلطی اپنی جگہ پر، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کیا آپ ایک منٹ کے اندر کسی کو اس طرح وہ کرتے۔ جناب ثابت بن قیس جب تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ انک من اہل الجنہ، تو اہل جنت میں سے۔ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ میری بات سے اپنی بات کو نہ بڑھاؤ، اپنی بات کو مقدم نہ کرو، اللہ اور رسول کی بات آ گئی پھر ختم ہو گئی۔ یہی ثابت بن قیس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جنگ یمامہ ہوئی، کیونکہ اللہ کے نبی نے جب اس کو کہا نا کہ انک من اہل الجنت، تو جنتیوں میں سے، پھر یہ جب کبھی کسی مجلس میں آتے لوگ کہتے جنتی آ رہا، جنتی آ رہا، تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی ان کو اس طرح مشہور کرے۔ ہم تو اپنی شہرت کے تلاش میں رہتے ہیں کہ میرے بارے میں پتہ چلے میں کون ہوں۔ بہرحال ان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ جنگ یمامہ کے اندر اپنے جسم پر خوشبو لگائی
اور کفن پہنا، کفن کی ایک چادر لی اور کہا کہ تم جو میرے بارے میں سمجھتے رہے یہ بات درست نہیں تھی، اللہ کے نبی نے مجھے جو اہل جنت کہا اس کا مطلب یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرے گا اور یہ میرا سبب جنت بن جائے گا انشاءاللہ۔ پھر کہتے ہیں غزوہ یمامہ میں گئے اور شہید ہو گئے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نبی کو آپس میں اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے دوست کو پکارتے، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہارے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ ہو اور تمہارے سارے عمل برباد ہو چکے۔ تو نبی کا احترام، نبی کا اکرام یہ بہت اہم مسئلہ تھا اور اہم مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر بقیہ گفتگو ہوگی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر